خالد پاشا شرمندہ سا سر جھکائے اپنے سامنے بیٹھے رئیس کو دیکھ رہے تھے، جو بنا پلکے جھپکائے ہاتھوں کی مٹھیااں بنائے تھوڑی کے نیچے ٹکائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ خالد پاشا کے پاس کھڑا کاجف سر سے پاؤں تک رئیس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اس وقت بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دیکھو رئیس، ہمیں بہت افسوس ہے کہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ خالد پاشا نے نگاہیں چراتے کہا تھا۔ انہوں نے پوری سچائی نہیں بتائی تھی کہ کیسے اس کے باپ اپنے ہی ہوس کی آگ میں جل کر ختم ہوا، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ شراب کے نشے میں گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی، گہری کھائی میں گر کر بلاسٹ ہو گئی۔ رئیس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے انکل۔ اس کی آواز میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ یہ سب اللہ کی رضا ہے۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی سبز آنکھوں میں چھپا درد کوئی بھی آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ خالد پاشا کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے پاس آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رئیس، تم خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ ان کی آواز نرم ہو گئی۔ میں بھی تمہارے ڈیڈ کی طرح ہی ہوں۔ سیاست میں تمہیں جو بھی مدد چاہیے میں حاضر ہوں۔ رئیس نے ایک پل ان کو دیکھا، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ شکریہ انکل۔ بس اتنا ہی، اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کچھ اور چل رہا تھا۔ لگاؤ۔ کافی دیر انتظار کے بعد انورل نے پھر سے آئلمنٹ کی جانب متوجہ کیا۔ ارسم نے اس کی جانب دیکھا۔ انورل نے اپنے پرس سے ربڑ بینڈ نکال کر بالوں کو ایک میسی پونی میں باندھا۔ اب اس کی دودھیا نازک گردن بالکل صاف نظر آ رہی تھی، جہاں لاکٹ کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ ارسم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، آئلمنٹ کا ڈھکن کھولا اور تھوڑی سی کریم اپنی انگلیوں پر لگائی۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے انورل کی گردن کی جانب بڑھا اور اچانک رک گیا۔ اب رک کیوں گئے؟ انورل نے دھیمی کپکپاتی آواز میں کہا۔ ارسم کا ہاتھ ہلکی سی لرزش کے ساتھ آگے بڑھا۔ یہاں؟ ارسم نے گلے سے نکلنے والی دھیمی آواز میں پوچھا۔ انورل نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں میں اشارہ کیا۔ جیسے ہی ارسم کی انگلیوں نے اس کی نرم جلد کو چھوا، انورل کی سانسیں اٹک گئی۔ اس کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی اور ارسم کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سوری، ارسم بے اختیار پھسپھسایا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ انورل نے نفی میں سر ہلایا۔ ارسم آہستہ آہستہ اپنے دیے گئے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ انگلیوں کی گرماہٹ سے انورل کو ایک عجیب سی گدگدی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ خود بخود گلابی ہونے لگا۔ ارسم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی بند پلکوں اور کپکپاتے سرخ ہونٹوں کو دیکھا، اور ان لبوں کے نیچے ایک وہ چھوٹا سا تل۔ یہ لڑکی سر تپاؤں ایک قیامت تھی۔ ارسم کا دل بہکنے لگا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کیا، جلدی جلدی مرہم لگایا اور فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور دوسری سمت مڑ گیا، اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور بھاگنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب آ رہی تھی۔ انورل نے جیسے ہی اسے دور ہوتے دیکھا، اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں ارسم پر تھی، جو اس سے پیٹ کیے کھڑا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بس اس کو دیکھتی رہی، پھر اچانک خود میں بھی دوسری سمت مڑ گئی۔ اس نے گہری گہری سانسیں لی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی سے مسکراہٹ تھی اور گالوں پر ایک گہرا لال رنگ۔ انورل کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنا زیادہ شرمائی تھی۔ ارسم نے اپنے سامنے پڑے کھانے کی ٹرے کو دیکھا اور پھر انورل کو گھورنے لگا۔ اس کا نیا حکم سن کر اسے لگا کہ پلیٹ کو خود کے سر پر مار لے۔ اب مجھے تم کھانا کھلاؤ گے؟ میں بچوں کی طرح ضد کروں گی، ادھر سے ادھر بھاگوں گی، لیکن تمہیں مجھے کھلانا ہی پڑے گا۔ کیسے کھلاؤ گے؟ یہ تمہارا سر درد ہے۔ وہ جو سمجھ کر آیا تھا اس لڑکی کو آسانی سے منا لے گا، اب خود اس کو ہلکے میں لینے کے لیے پچھتا رہا تھا۔ انورل دورانی واقعی عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ پوری کی پوری پاگل تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ کیا ضرورت تھی وعدہ کرنے کی کہ وہ اس کا ہر حکم مانے گا۔ ارسم نے پلیٹ اٹھا کر چھوٹا سا نوالا بنایا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ منہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم پلیز کھانا کھائیے۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا، لیکن وہ اسے گھورتی منہ بسورتی کچھ دور آئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اب ارسم تھک چکا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے کسی کے اتنے نخرے نہیں اٹھائے تھے جتنے نخرے وہ اس لڑکی کے اٹھا رہا تھا۔ وہ اچانک رکا، کچھ سوچا اور پھر اس کی سمت دیکھا، جو ابھی بھی بچوں کی طرح منہ پھلائے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ انو! وہ اچانک انورل کے قدم رکے تھے۔ اس کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ آج تک اس کا نام اسے اتنا پیارا نہیں لگا تھا جتنا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر لگا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آیا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تیر تو نشانے پر لگا تھا۔ ارسم نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔
انو پلیز جا کر صوفے پر بیٹھو، اس نے بہت پیار سے کہا، جس پر انورل کچھ نہیں بولی، چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی تھوڑا سا فاصلہ بنا کر صوفے پر بیٹھا اور نوالا بنا کر پھر سے اس کے لبوں کے پاس لے کر گیا، جسے اس بار وہ چپ چاپ کھا چکی تھی۔ پھر سے بولو، وہ اسے دوبارہ اپنا نام پکارنے کی خواہش جسے وہ اگنور کرتا دوسرا نوالا اس کے منہ میں ڈال گیا تھا۔ اپنی خواہش کی ایسی نظر اندازی پر انورل کو غصہ آیا اور اس نے اس کی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ جنگلی لڑکی! ارسم نے اپنا ہاتھ بے ساختہ اس کے منہ سے دور کیا اور اسے گھورنے لگا۔ میرا حکم نہ ماننے پر ایسی ہی سزا ملتی ہے، انورل غصے سے منہ پلاتی بولی، جس پر ارسم ایک گہری سانس لیتا اپنے غصے کو قابو کرتا پھر سے نوالا بنا کر اس کے سامنے کر گیا تھا۔ اچھا انو، مجھے اب مزید تنگ مت کرو اور یہ پلیز فنش کرو، ارسم نے منت بھرے لہجے میں کہا، جس پر انورل کھلکھلاتی اس کے بیڑ شدہ گالوں کو زور سے کھینچنے لگی۔ سو کیوٹ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور ارسم بس ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کیا اسے بچہ لگ رہا ہوں؟ اس نے خود کو ایک بار سر تپاؤں دیکھا اور پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ مہانور کے آنے تک اس کا بھائی پکا اس لڑکی کی سنگت میں پاگل ہو جائے گا۔ کچھ دیر اسے کھلانے کے بعد وہ جیسے ہی اٹھنے لگا، انورل نے اسے روک دیا اور اس کی پلیٹ میں دوبارہ سے کھانا نکالا۔ بیٹھو، اب میں تمہیں کھلاؤں گی۔ اس کے حکم پر وہ زبردستی مسکراتا اس کے سامنے بیٹھا اور پھر انورل چھوٹے چھوٹے نوالے بناتی اسے کھلانے لگی۔ ارسم کو کچھ دیر پہلے والی حرکت یاد آئی اور بدلہ لینے کی خواہش جاگی۔ جیسے ہی اس بار انورل اسے کھلانے لگی، ارسم نے اس کی نازک انگلیوں کو کاٹ دیا۔ انورل کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور ارسم کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ اس نے ایک جتانے والی اسمائل انورل کی جانب پاس کی تھی۔ تم بھی نا وائلڈ بیبی، اپنے شوق شادی کے بعد پورے کر لینا۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتی کھلکھلانے لگی اور ارسم کرنے والا جیسے منہ میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے جس ریاکشن کی امید رکھتا تھا، ہمیشہ اس کا الٹا ہی ریاکشن دیتی تھی۔ آج ہم دونوں کے بہت سارے پلانز ہیں، میں بہت مشکل سے ہاتھ آئے ہو، جانے نہیں دوں گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتی اسے کھلانے لگی اور وہ چپ چاپ کھاتا اس کو گھورنے لگا۔ آفس میں بہت زیادہ ورک ہے لیکن میں ہینڈل کر لوں گی، خان صاحب کو ایکسپلین کر دوں گی کہ کیا کرنا ہے، پھر ہمیں وہاں جانا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور ایک طرف اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ ارسم کو وہ اس وقت اپنی ہی دھن میں باتیں کرتے بہت پیاری لگی۔ اسے اچانک اپناپن کا احساس ہوا۔ اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگی، جو بچپن میں ایسے ہی باتیں کرتی اس کو کھلاتی تھی۔ اس کی ماں کے بعد کوئی بھی اتنے پیار سے اسے نہیں کھلا پایا تھا، یہاں تک کہ مہنور اور یاسمین بھی نہیں۔ لیکن آج وہ اس 32 سالہ مرد کو چھوٹے بچے کی طرح کھلا رہی تھی۔ ارسم اچانک سے کھانسنے لگا تو وہ پلیٹ نیچے رکھتی پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گئی تھی اور اس کی پیٹھ کو سہلانے لگی۔ ارسم کی آنکھوں میں نمی محسوس کیے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام گئی۔ فکر مت کرو، ہم آج جائیں گے اس عورت کے گھر اور اس کاجب کا اسکیچ ملے گا، پھر ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور مہنور کو جلد ہی ڈھونڈ لیں گے۔ تم ایسا تو مت رو۔ اسے لگا شاید وہ سوچ رہا تھا کہ انورل اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس لیے وہ اسے تسلی دینے لگی، جس پر وہ بس ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ دیر کے بعد خان صاحب اس کے کیبن میں آئے اور وہ کچھ فائلز دکھاتی انہیں کچھ ایکسپلین کرنے لگی، جس پر وہ سر کو خم دیے غور سے سن رہے تھے۔ جب باتیں ختم ہوئی تو وہ اس کے پاس آئی۔ چلو تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ اچانک اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کھڑا کر گئی تھی۔ کہاں؟ ارسم کے ماتھے پر بل پڑے۔ بدھو، اسی لیے سرپرائز بولی نا؟ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر ارسم کا چہرہ سرخ کر گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ خان صاحب کو دیکھا جو اب چہرہ جھکائے اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ ان کے سامنے اپنی درگت بنتے دیکھ وہ اس کے پیچھے جانے میں ہی خیریت سمجھا تھا۔ اینڈ وی آر ہیئر۔ ارسم کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور وہ سخت جھنجھلا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اب اس کو کہاں لائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج صبح ہی صبح کس کی منحوس شکل دیکھ کر اٹھا ہے۔ پھر یاد آیا خود کا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا تو زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ وہ خود کو جھڑکنے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی چل رہی تھی کہ پھر اچانک سے رکی۔ میں پٹی کھول رہی ہوں لیکن تم اپنی آنکھیں بند ہی رکھنا، جب میں کہوں گی تب کھولنا۔ پھر سے اس کو حکم جھاڑا تو وہ سر سانس کھینچ کر رہ گیا اور اس نے اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی، لیکن وہ ہنوز اپنی آنکھیں بند رکھے ہوئے تھا۔ 1 2 3 اوپن دا آئیز۔ اس کی چہکتی آواز پر اس نے بیزاری سے دیکھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ اس کا وہی جم تھا جسے اس نے اپنے بل بوتے پر بنایا تھا، جو اس کے جیل جانے کے بعد سیز کر دیا گیا تھا، لیکن آج وہ پھر سے کھل گیا تھا، پہلے سے کہیں بہتر اور بدلاؤ کے ساتھ۔
ارسم کی خوشی کی حد نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ انورل کی جانب دیکھا جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور اچانک بنا سوچے وہ اس کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ، اس کے دل سے بے ساختہ نکلا، اور انورل کا چہرہ پھر سے سرخ پڑ گیا۔ ابھی وہ اس کے گرد حصار باندھی تھی کہ اچانک وہ ہوش میں آیا، پیچھے ہوا اور اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوا۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جیسی خوب محنت کرو، پیسہ کماؤ، تاکہ جب میرے ڈیڈ تمہارے گھر رشتہ لینے آئے تو انہیں فخر ہو اپنے بھانجے پر۔ انورل کی بات پر وہ بس اسے گھورتا رہا، لیکن وہ اگنور کرتی اندر بڑھ گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ اندر پورا جم کا جائزہ لینے کے بعد وہ اسے زبردستی شاپنگ کروانے لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے اور ارسم نے اپنی میچنگ کپل آؤٹ فٹ نکالے اور اسے پہننے کو کہا، اور خود بھی پہن کر آئی۔ مال میں سبھی لوگ اس خوبصورت جوڑی کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، جو ساتھ میں کسی یونانی دیوتا اور آسمان سے آئی اپسرا جیسے لگ رہے تھے۔ انورل پیمنٹ کرنے آئی تو وہاں کھڑے لڑکوں کی آنکھیں انورل پر جم سی گئی، اور یہ منظر نہ جانے کیوں ارسم کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ انورل نے کارڈ اس لڑکے کی جانب بڑھایا تو اس نے کارڈ لینے کے بہانے اس کا ہاتھ چھونا چاہا، لیکن انورل نے اسے موقع نہیں دیا۔ اب گویا جیسے ارسم کے دل کو ٹھنڈک ملی۔ وہ اس لڑکی کو کافی نوٹس کرنے لگا۔ وہ دوسرے مردوں کو اپنے ناخن تک چھونے نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے خود قریب آتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی کو خود کو چھونے بھی نہیں دیتی تھی۔ ارسم کو اپنے آپ اس پر اسپیشل محسوس ہوا تھا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد وہ اس کے بازو میں اپنا بازو حمائل کرتی اس کے ساتھ آگے چلنے لگی۔ ارسم نے کچھ نہیں کہا۔ باہر آئے تو ان کے لیے ایک لڑکا منتظر تھا۔ جب اس کی نظریں انورل پر پڑی تو وہ فوراً سے اس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ سے ایک چابی اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ارسم کو دینے کو کہا تو وہ لڑکا ارسم کے ہاتھ میں چابی پکڑا گیا تھا۔ پیچھے پارکنگ ایریا میں ہے نورا میم، وہ لڑکا انورل کو اپنے پیچھے آنے کو کہا تو ارسم کا ہاتھ تھامتی اسے لے جانے لگی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں ایک گرے اور بلیک رنگ کی بہت ہی مہنگی سپورٹس بائک موجود تھی، جس پر بالکل ویسا ہی شیر کی آنکھوں والا ڈیزائن تھا، بالکل اس کے ٹیٹو جیسا۔ بائک کے آگے ایک اور ڈیزائن تھا جہاں ایک جلتے ہوئے دل کے بیچ میں اے لکھا تھا۔ ارسم کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اب اپنے آپ اس لڑکی کے سامنے بہت ہی کمتری کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے گھر، پھر جم، اور اب یہ بائک۔ آخر اس پر پیسے لٹا کر وہ کیا جتانا چاہتی تھی؟ ارسم کا اترا چہرہ دیکھ کر انورل اس کے دل کی حالت سمجھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ اس کے لبوں پر ہاتھ جما چکی تھی۔ آج تم نے کہا تھا میرے ہر حکم کو مانو گے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بائک پر لانگ ڈرائیو پر چلیں، میری فیورٹ جگہ پر، پلیز، وہ التجائی لہجے میں بولی جس پر صرف اس نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اب اتنا بھی غصہ مت کرو، شادی کے بعد تمہارے پیسے بھرپور اڑاؤں گی، ٹینشن مت لو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ کھلکھلاتی اس کو ہیلمٹ پہنا چکی تھی اور خود بھی پہن لیا۔ جیسے ہی ارسم نے بائک سٹارٹ کی وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ارسم کے اندر اسے ڈرانے کی خواہش جاگی اور اس نے بائک اچانک سے سٹارٹ کرتے تیزی سے چلائی اور پھر اچانک رکا تھا۔ جھٹکا لگنے پر وہ سیدھا اس کی پشت سے لگی اور بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی جس پر ارسم کا کہکہ گونجا تھا۔ وہ اس کو گھورتی اپنے دونوں ہاتھ اس کے کمر کے گرد کس کر باندھ چکی تھی، اور اب ارسم کی حالت دیکھ کر کہکہ لگانے کی باری انورل کی تھی۔ چلو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو وہ ہوش میں آیا اور بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ تبھی کسی نے خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا اور اپنا موبائل اٹھا کر فوراً کسی کا نمبر ملایا۔ یہاں سے قسط نمبر 18 کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ انورل ایک آرٹسٹ کے ساتھ اس عورت کے گھر گئی اور کاجب کا اسکیچ بنوایا۔ خان صاحب کو وہ اسکیچ پکڑاتے اس نے اسے ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ارسم نے اس عورت کے گھر اور اس راستے میں پھر سے آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دور ہی بائک پر بیٹھا رہا جب انورل دوڑتی ہوئی آئی اور اسے اپنے موبائل سے کاجب کی پکچر دکھانے لگی۔ جانتے ہو اسے؟ ارسم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نہیں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ میں نے خان صاحب کو کہہ دیا ہے، وہ اس کا پتہ کروائیں گے۔ وہ پھولتی سانسوں میں بولی، اب تم چلو، شام ہو چکی ہے، میری فیورٹ جگہ بچی ہے، وہاں جا کر رات کا ڈنر کریں گے، اور پھر میں اپنے گھر اور تم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ وہ اسے اپنا پلان بتاتی بولی تھی، اتنی دور چلنا ضروری ہے کیا؟ اوپر سے موسم بھی خراب ہے۔ وہ آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھتے بولا جو بارش ہونے کا اندیشہ دے رہے تھے، لیکن اس ٹیڑھی لڑکی کو کون سمجھائے؟ بالآخر وہ اپنی بات منوا دے اسے اس کی فیورٹ جگہ پر لے جانے کے لیے راضی کر چکی تھی۔ وہ شہر سے دور جنگل کے راستے پر آئے۔ جب انورل نے اسے بائک روکنے کا کہا تو وہ رک گیا۔ وہ نیچے اتری اور اسے بھی اترنے کو کہا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنگل کے بیچوں بیچ لے جانے لگی۔ پاگل لڑکی، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اسے جھڑکا تھا لیکن وہ اس سے خاموش رہنے کا کہتی آگے لے جانے لگی۔
کچھ دور پیدل چلنے کے بعد وہ اچانک رکی اور سامنے کا منظر دیکھتے محبوط رہ گئی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جب اس نے نگاہیں دوڑائی تو وہ خود بھی دنگ رہ گیا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، جہاں ہر طرف خوبصورت پھول، ہرے بھرے درخت اور ایک بڑا سا آبشار جو اس اندھیرے موسم میں آسمان سے نکلتی دودھ کی جھرنے جیسا لگ رہا تھا۔ وہاں کا ماحول کافی خوابناک تھا۔ ٹینشن مت لو، یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، یہ جگہ میرے نام پر ہے، میرے ڈیڈ نے اسے خریدا ہے، یہ میرا برتھ ڈے گفٹ تھی، یہاں صرف میں، اجو بھائی اور رشی بھائی ہی آتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی میں شازم ماموں کی جان بستی ہے اور اس کے بھائی بھی اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ جو وہ مانگتی ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ کاش میری نورا کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی، اس کے دل میں اچانک سے ٹیس اٹھی۔ کاش میری نور کی زندگی بھی ایسی ہوتی، اس کے دل میں اچانک ٹیس اٹھی۔ ابھی وہ کچھ سوچوں میں گم تھا کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ وہ خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے ایک درخت کے نیچے آ گیا اور ایک ناکام کوشش کرنے لگا، پھر اس ٹیڑھی لڑکی کو دیکھنے لگا جو بارش کو ایسے انجوائے کر رہی تھی جیسے شاور کے نیچے کھڑی ہو۔ وہ اچانک ہاتھ پھیلائے ہنستی مسکراتی گھومنے لگی اور ارسم کی نگاہیں جیسے جم گئیں۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ اس کے کمر تک آتے براؤن بال اس کی شرٹ سے چپک چکے تھے، پہلے جو کم خوبصورت تھی، جو اس وقت اپنے بھیگتے سراپے کے ساتھ اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس سے نگاہیں پھیری، لیکن وہ کہاں اس کی نظر اندازی پسند کرتی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچی، اسے کھینچ کر آگے لے کر آئی اور اب وہ بھرپور طریقے سے بھیگ چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑتے دنیا کو بھول چکے تھے۔ ارسم سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر کے لائٹر سے آگ جلانے کا انتظام کر رہا تھا۔ شکر ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں پہلے سے سوکھی لکڑیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ بات اس پاگل لڑکی نے اسے پوری طرح بھیگ جانے کے بعد بتائی، ورنہ وہ کب کا یہاں پناہ لے چکا ہوتا۔ انورل اب کب سے بس چھینکے ہی جا رہی تھی۔ آگ جلانے کے بعد ارسم نے تھوڑی دیر اپنا جیکٹ سکھانے کی کوشش کی اور پھر اس کے پاس آ کر وہ جیکٹ اسے پہنا دیا۔ انورل خوش ہوتی اس جیکٹ کو پہن کر اس کی خوشبو کو سونگھنے لگی۔ ارسم نے اپنا شرٹ اتار کر اسے بھی سوکھنے کو ڈال دیا تھا، اب وہ صرف بلیک ویسٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ انورل نے چوری نگاہوں سے اس کے بائسیپس کو دیکھا اور بلش ہوتی سر جھکا گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی خاموشی سے آسمان کو تکنے لگی۔ کچھ دیر کے خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں پہلی بار کب دیکھا تھا؟ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمال کرتی ان پر تھوڑی ٹکائے اسے دیکھنے لگی، پر ارسم کی نگاہیں ہنوز آسمان پر جمی تھی۔ میں نے تمہیں پہلی بار مسجد میں دیکھا تھا، اس دن تم سجدے میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ تم مجھے دنیا کے سب سے حسین ترین مرد لگے۔ تمہارے چہرے پر جو نور تھا، مجھے اس میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہیں بہت عرصے سے جانتی ہوں۔ ہم دونوں کے بیچ ایک ایسا رشتہ ہے یا ایسی کشش ہے جو اسی جنم میں نہیں بلکہ ہر جنم میں ایک دوسرے سے واسطہ رکھتی ہے۔ مجھے کبھی کسی مرد کے لیے اتنی شدت سے جذبات نہیں جاگے جتنی شدت تمہیں دیکھ کر محسوس ہوئی ہے۔ ایسا لگا جیسے میں تمہیں اپنی روح تک سونپ سکتی ہوں۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ شخص مجھے دوبارہ کبھی ملا، میری زندگی میں آیا، تو میں سمجھ لوں گی کہ آپ نے اسے میرے لیے بنایا ہے۔ اور اسی شام جب میں اپنے خیالوں میں گم ارد گرد سے بے پرواہ موت کے راستے پر چل رہی تھی، تو تم نے مجھے کھینچ کر اپنی جانب کر لیا۔ ارسم کو وہ دن یاد آیا جب اس نے اس لڑکی کو عین وقت پر ایکسیڈنٹ سے بچایا تھا اور اسے اس کی زندگی کے بارے میں کافی سخت جملے سنا کر آیا تھا۔ انورل کی یادیں بھی اس منظر پر رک گئی تھی۔ پھر اچانک سے کھینچنے پر اس کے لب ارسم کے برہنہ سینے سے مس ہوئے تھے، کیونکہ اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ میں اس دن موم سے ناراض، ابھی وہ اپنا جملہ پورا کرتی کہ اچانک ارسم کی بات پر چونک گئی۔ غلط، تم نے مجھے پہلی بار مسجد میں نہیں بلکہ تب دیکھا تھا جب تم 3 سال کی تھی، وہ غیر حاضر نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ ماضی کو یاد کرتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں تب 10 سال کا تھا جب اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا اس محل نما گھر میں آیا۔ مہانور بھی 3 سال کی تھی۔ تب میں نے اس محل نما گھر میں ایک چھوٹی سی حور کو دیکھا جو ہو بہو زندہ گڑیا جیسی تھی۔ اس وقت گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا، جو کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ جب اس کی نظریں ہم پر پڑی تو وہ اپنے چھوٹے پاؤں سے دوڑتی ہم تک آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس چھوٹی حور کو دیکھا جو
اسکائی بلو فراک پہنے، بالوں کی چھوٹی سی پونی بنائے، اپنی آئس بلو آنکھوں سے مجھ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی توتلی زبان سے مجھے پوچھا تھا، کیا آپ میرے دوست بنیں گے؟ کہتے کہتے وہ اچانک ہنسا اور انورل کی دنیا وہیں تھم گئی۔ مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تو میں نے اسے اٹھا لیا اور کہا، ضرور بنوں گا آپ کا دوست۔ وہ خوشی سے چہکتی اپنے چھوٹے ہاتھ وہ خوشی سے چہکتی اپنے چھوٹے لبوں سے میرے گالوں پر بوسہ دینے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں گڑیا دیکھ کر میری نور رونے لگی تو اس چھوٹی حور نے اپنی گڑیا میری نور کو دے دی، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور اس چھوٹی حور کو ایلیسا کہنے لگی۔ وہی ایلیسا جو نور کے فیورٹ شو فروزن میں تھی، اور وہ چھوٹی حور کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ رسم نے انورل کو دیکھا تھا۔ انورل کا دل مانو پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ تھوڑا اور کھسک کر اس کے قریب آئی۔ تبھی وہاں آئی تھی وہ عورت جس نے آتے ہی تمہیں مجھ سے دور کیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں ساکت سا اس عورت کو دیکھنے لگا۔ اس نے مہنور کے ہاتھ سے وہ گڑیا چھینی اور سیکورٹی گارڈ پر چلانے لگی کہ ہم گھر کے اندر کیوں آئے۔ اس دن میں نے اس عورت کے سامنے اپنی ماں کو گڑ گڑاتے، پاؤں پکڑتے اور منت کرتے دیکھا، لیکن اس عورت کو ہم پر ترس نہیں آیا۔ وہ میری ماں کو دھکا دیتی گھر سے نکال گئی تھی۔ اچانک رسم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، اور وہ تھی تمہاری ماں، ہانیہ دورانی۔ پتہ ہے اگر وہ اس دن ہماری مدد کرتی تو آج ہماری زندگی میں بھی ماں باپ کا پیار لکھا ہوتا۔ مجھے اور میری بہن کو در در کی ٹھوکر نہیں کھانی پڑتی۔ ہم بھی ایک ساتھ خوش رہتے جیسے تم لوگ رہتے ہو۔ اچانک اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی۔ بابا جیل میں تھے، انہیں کسی عورت کے قتل کے جرم میں بھیج دیا گیا تھا۔ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ہمارے محلے والے میری ماں کو تانا دیتے تھے، اسکول والے مجھے قاتل کا بیٹا بولتے تھے، آوارہ لفنگا میری ماں سے بدتمیزی کرتے تھے۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس سے ہم نے مدد نہ مانگی ہو۔ ہماری حالت اچانک ایسی ہوگی کہ ہم سڑک پر آ گئے۔ نور تو بچی تھی، اسے یہ سب کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن میں سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی کے وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جس نے ایک 10 سالہ ہنستے کھیلتے بچے کو خاموش اور دنیا سے غافل بنا دیا تھا۔ میری ماں نے کافی کوشش کی بابا کو باہر نکالنے کی، ایک بار ایک بڑے وکیل سے بھی بات کی، لیکن اس نے میری ماں کو پیسوں کے بدلے اپنے ساتھ سونے کا مشورہ دیا۔ تب میں بچہ تھا، زیادہ سمجھ نہیں آیا، لیکن گھر آ کر جس اذیت سے میری ماں روئی تھی میں وہیں ٹوٹ گیا۔ کرایہ دار نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا۔ سب راستے بند ہونے کے بعد آخر میری ماں نے تھک ہار کر وہ فیصلہ لیا جو کبھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ واپس اسی گھر مدد لینے گئی جس گھر وہ خود چھوڑ کر آئی تھی۔ شاید ان کے دل میں ایک آس تھی کہ شاید ان کا باپ یا بھائی انہیں سمجھ کر مدد کر دیں گے، لیکن اس دن تمہاری ماں نے میری ماں کے لیے وہ آخری سہارا بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ہم سڑک پر ہی سوتے تھے۔ جو بھی کچھ ماں کے پاس تھا وہ سب انہوں نے بیچ دیا۔ کھانے پینے کے لیے ایسے ہی دن گزرے تھے، اور پھر ایک دن کورٹ میں بابا کو پیش ہونے کے لیے بلایا گیا۔ میں اور نور شدت سے دعا کرنے لگے کہ بابا کو آزادی مل جائے، اور ہوا بھی وہی۔ اچانک دور سے کسی آدمی نے بابا پر فائرنگ شروع کر دی، 1 2 3 گولیاں، اور بابا کو بچانے کے لیے ماں بھی ان کے سامنے آ گئی۔ پھر انہیں بھی گولیاں لگی اور وہ دونوں ہی ہمارے سامنے زمین بوس ہو گئے۔ نور ان کے پاس جا کر انہیں اٹھانے لگی۔ ان کے نہ اٹھنے پر میرے پاس آئی اور جھنجھوڑنے لگی، بھائی ماما بابا سو گئے، انہیں اٹھاؤ، اور ان کے اوپر یہ ریڈ کیوں ہے؟ وہاں سب کھڑے ہمیں ترستی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نور اچانک رونے لگی، شاید اسے کچھ سمجھ آنے لگا۔ وہ اب اٹھنے والے نہیں۔ وہ میرے سینے میں چھپ کر کانپنے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ اسے سمجھانے اور چپ کروانے کے لیے میں تھا، لیکن مجھے چپ کروانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اور پھر میری دعا قبول ہوئی، میری ماں اور بابا کو اس دنیا سے آزادی مل گئی۔ ارسم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انورل روتی ہوئی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اس کی پناہ ملتے ہی وہ بھی اس کے گرد حصار باندھے پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ میں تب اکیلا تھا انو، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں پڑھائی چھوڑ کر کام پر جاتا اور ہر وقت میری بہن کا ڈر رہتا، میرے بغیر اس کی حفاظت کون کرے گا، اسے ان بھیڑیوں سے کون بچائے گا۔ اس لیے میں نے خود کو اتنا مضبوط بنایا کہ کوئی مجھے توڑ نہ سکے۔ کام صحیح نہ کرنے پر مجھے اتنی بے رحمی سے مارا جاتا جیسے میں کوئی انسان نہیں، کھلونا ہوں۔ میرے پاس اپنا دکھ اور درد بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ میرے ماضی نے مجھے انسان سے پتھر بنا دیا۔ مجھے نفرت ہے اپنوں سے، تمہارے گھر والوں سے، خاص کر تمہاری ماں سے اور تم سے۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتا انورل نے اپنا چہرہ اٹھایا اور جذباتی انداز میں جگہ جگہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگی۔ ایسا مت کہو، تم اکیلے نہیں ہو۔ تب تمہاری زندگی میں انورل نہیں تھی، لیکن اب آ گئی ہے۔ تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں تمہاری انو، تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری زندگی کے سارے زخم اور اندھیروں کو اپنے عشق سے مٹا کر روشنیاں بھر دوں گی۔ میں تمہارا سکون بنوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، یہاں تک کہ موت بھی ہمیں الگ نہیں کر سکے گی۔ اتنا عشق کروں گی تم سے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتی پیار سے بولی، اور وہ چپ چاپ اس کا چہرہ قریب سے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر سکون دو مجھے۔ وہ اس کے سرخ کٹاؤ دار لبوں کے نیچے تل پر نگاہیں جمائے بولا۔ انورل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، شاید وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو ارسم؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میرے سکون کا باعث بنو گی۔ اب مجھے دو سکون۔ وہ اسے جھٹ سے نیچے گراتا خود اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ارسم؟ ہماری شادی نہیں ہوئی ابھی۔ وہ اسے ہوش دلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے سرخ نگاہیں اس دل پر جمی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب اتنے قریب کر چکا تھا کہ انورل کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، اچانک کچھ یاد آتے وہ اس سے دور ہوا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ انورل بھی تیزی سے اٹھ گئی تھی۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، ارسم نے اس پر نگاہیں ڈالتے بنا سپاٹ انداز میں کہا اور اپنا شرٹ پہنتا آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی جیسے وہ واپس بائک تک آئے۔ اچانک انورل کا موبائل بجا۔ کال لیفٹ کرتے اس کے ہوش اڑے تھے۔ میں فوراً گھر پہنچتی ہوں۔ اس نے کال کٹ کی۔ ارسم کو دیکھا جو بائک پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن چہرے پر پہلے جیسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ نہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، نہ ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے گھر پر ڈراپ کیا اور خود بھی بائک سے اتر کر بائک کی چابی اسے تھما دی۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہاں سے جانے لگا۔ انورل بس اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ وہ اس سے کل بات کرنے کا سوچتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہاں پر قسط نمبر 18 جو کہ ڈبل ایپیسوڈ میں تھی ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔